وہ بستی کے اس حصے میں رہتا تھا جہاں لوگ دن بھر رزق کے پیچھے بھاگتے اور رات کو اپنے دلوں سے چھپتے تھے۔ مکان قریب قریب تھے مگر دل ایک دوسرے سے بہت دور۔ ہر دروازے کے پیچھے ایک کہانی تھی مگر کوئی کہانی سننے والا نہیں تھا۔ وہ آدمی انہی دروازوں کے بیچ رہتا تھا مگر اس کا دل جیسے کہیں اور ٹھہرا ہوا تھا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، بس ایک ایسی جگہ پر جہاں سوال بھی تھک جاتے ہیں۔ وہ کبھی اس طرح کا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب اس کے اندر بھی بے چینی رہتی تھی، ہر بات کو سمجھنے کی، ہر بات کو پکڑ لینے کی۔ وہ رب کو لفظوں میں قید کرنا چاہتا تھا، معنی میں سمیٹنا چاہتا تھا۔ اس نے کتابیں پڑھیں، درس سنے، بزرگوں کے اقوال یاد کیے۔ ہر سچ اسے ایک دروازہ لگتا مگر ہر دروازہ کھلنے کے بعد ایک اور دروازہ سامنے آ جاتا۔ جستجو بڑھتی گئی، سکون پیچھے رہ گیا۔ اس کی عبادت بھی ایک سفر بن گئی تھی، ایسا سفر جس کا نقشہ اس نے خود بنایا تھا۔ وہ ناپ تول کر دعا کرتا، گن گن کر آنسو بہاتا، اور ہر سجدے کے بعد خود کو پرکھتا کہ آیا وہ رب کے قریب ہوا نہیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف رہتا کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، کہیں وہ مطلوبہ کیفیت تک نہ پہنچ سکے۔ یوں عبادت اس کے لیے راحت نہیں، امتحان بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ اندر سے تھکنے لگا۔ تھکن جسم کی نہیں تھی، رکی تھی۔ وہ ہنستا تو تھا، بات بھی کرتا تھا، مگر اس سب کے نیچے ایک خاموش چیخ تھی جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ اسے لگتا جیسے وہ خود کو بہتر بنانے کے نام پر خود کو کھو رہا ہے۔ وہ جس رب کو پانا چاہتا تھا، اس کے اور اپنے بیچ خود ہی دیواریں کھڑی کر رہا تھا۔ ایک دن وہ بستی سے باہر نکل گیا، نہ کسی خاص ارادے سے، نہ کسی منزل کے ساتھ، بس چلتا رہا۔ راستے میں درخت آئے، کھیت آئے، خاموشی آئی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو شہر میں ملتی ہے، یہ خالی نہیں تھی، بھری ہوئی تھی۔ اس نے ایک پرانے کنویں کے پاس بیٹھ کر سانس لی، جیسے برسوں بعد اس نے خود کو اجازت دی ہو کہ وہ کہیں نہ پہنچے۔ وہیں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ نہ وہ کسی خانقاہ کا سجادہ نشین تھا، نہ کسی کتاب کا عالم۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، آنکھیں گہری اور خاموشی مانوس۔ بوڑھے نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں دی، بس ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ ساتھ بیٹھنا ہی کچھ اور تھا، ایسا جیسے دو خاموشیاں ایک دوسرے کو پہچان رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی بول پڑا، جیسے اندر کا بوجھ الفاظ مانگ رہا ہو۔ اس نے سب کہہ دیا، اپنی کوششیں، اپنی ناکامیاں، اپنی عبادت، اپنی بے چینی۔ وہ بولتا رہا اور بوڑھا سنتا رہا، بغیر سر ہلائے، بغیر آنکھیں بدلے۔ جب بات ختم ہوئی تو بوڑھے نے بس اتنا کہا، تم بہت بھاگے ہو۔ یہ جملہ کوئی فیصلہ نہیں تھا، کوئی فتویٰ نہیں تھا، بس ایک آئینہ تھا۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ کسی نے اس کی حالت کو بغیر درست کیے دیکھ لیا ہے۔ بوڑھے نے پھر کہا، جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ سفر کے آخر میں نہیں، تمہارے رکنے میں ہے۔ وہ آدمی کچھ سمجھ نہ پایا مگر اس کے اندر کچھ نرم ہو گیا۔ وہ دن وہیں بیٹھا رہا، نہ دعا کی، نہ ذکر، نہ کوئی خاص عمل، بس بیٹھا رہا۔ شام ڈھلی، رات آئی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا شور جیسے آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا ہے۔ کوئی کیفیت نہیں آئی، کوئی روشنی نہیں چمکی، بس بوجھ کم ہو گیا۔ واپسی پر وہ وہی آدمی تھا مگر ویسا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ عبادت کرنے لگا مگر اب عبادت اس کی شناخت نہیں تھی۔ وہ دعا کرتا مگر دعا اب مطالبہ نہیں تھی۔ وہ سجدے میں جاتا مگر وہاں خود کو پیش نہیں کرتا تھا، بس حاضر ہوتا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رب کے سامنے کچھ بن کر جانا ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگوں نے فرق محسوس کیا۔ اس کے الفاظ کم ہو گئے تھے مگر موجودگی گہری ہو گئی تھی۔ جو اس کے پاس بیٹھتا اسے لگتا جیسے اسے خود سے بات کرنے کی اجازت مل گئی ہو۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا مگر سوال ہلکے ہو جاتے تھے۔ اس کی خاموشی میں ایک وسعت تھی، ایسی وسعت جو کسی کو چھوٹا نہیں کرتی تھی۔ ایک بار کسی نے پوچھا، تم نے کیا پا لیا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوڑ دیا ہے؟ یہ ضد کہ میں رب کو پالوں۔ وقت کے ساتھ وہ بستی کے لوگوں کے لیے ایک عجیب سا حوالہ بن گیا۔ کوئی اسے صوفی کہتا، کوئی گمراہ، کوئی خاموش مجنون، مگر اسے اب ان ناموں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ نام وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے خوف کو قابو میں رکھنے کے لیے بناتے ہیں۔ ایک رات وہ پھر اسی کنویں کے پاس گیا۔ آسمان صاف تھا، ستارے واضح۔ اس نے اوپر دیکھا اور دل میں ایک جملہ ابھرا، بغیر لفظوں کے، بغیر دعا کے،
جو ہے کافی ہے۔ اس لمحے نہ اس نے کچھ مانگا نہ کچھ پایا، مگر وہ مکمل تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی نظروں سے اوجھل ہو گیا، نہ اس لیے کہ وہ کہیں چلا گیا بلکہ اس لیے کہ اب لوگ اسے تلاش نہیں کرتے تھے، وہ خود کو تلاش کرنے لگے تھے۔ اور جب انسان خود کو تلاش کرنے لگتا ہے تو وہ رب کے بہت قریب آ جاتا ہے، بغیر جانے بغیر مانگے۔ اور یہی تصوف ہے، کوشش چھوڑ دینا نہیں، خود کو بیچ سے ہٹا دینا، تاکہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ خود ظاہر ہو جائے۔